اپنے رب سے کہو اے اللہ رب العالمین ہم جب تک گنہگار تھے اب آپ کے دربار میں آئے مجھے معاف کر دے. میرا رب تو وہ ہے, ہم سب کا رب تو ایسا ہے میرے بھائی جس نے اعلان کر دیا ہو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعلنا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. حال دل ہے پتا سب تجھے خدا، حال دل ہے پتا سب تجھے خدا، زندگی
گاریاں ہر طرف معصیت اور گناہ گاریاں ہر طرف اب بدی بدی ہے حسینہ بنی حال دل ہے پتا سب تجھے اے خدا زندگی الجھنوں کا خزینہ بنی۔ معزز حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، حوا کی معزز و مکرم بیٹیوں، کل قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، عظمتوں کی کبریائی، بڑائی، بزرگی اس جل اعلیٰ کے لیے سزاوار و ثناوار ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، مربی اور پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص آخری رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت درود و سلام نازل ہو۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ کہ جن کے زندگی کا ایک ایک سیکنڈ پوری دنیا والوں کے لیے اسوہ، آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سے دو جگہوں سے دو آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی ہے۔ انہی دو آیات کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے خطبہ جمعہ کے لیے مجھے جس موضوع کا مکلف بنایا گیا تھا وہ ہے معاشرہ تباہ کیوں۔ یہ ایک سوال ہے، ہمیں اس کا جواب ڈھونڈنا ہے کہ آخر قوم مسلم تباہی کے دہانے پہ کیوں؟ جس سماج، جس سوسائٹی، جس معاشرے میں ہم اور آپ رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، آخر وہ معاشرہ تباہی کے دہانے پہ کیوں جا رہا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ میں رب ذوالمنن سے دعا کرتا ہوں، بار الہ مجھے خالص کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے کی توفیق عنایت فرما، کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرما۔ حضرات گرامی، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی سماج، کوئی بھی سوسائٹی جب تک اس میں رہنے والے لوگ اللہ کے فرمان، اللہ کے قرآن، نبی محترم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ معاشرہ اچھا بنے۔ ہم اور آپ شکایت کرتے ہیں، حالات بہت خراب ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آزمائشوں کا زمانہ ہے، دور ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا آخر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو آج آزمائش میں مبتلا کیا کیوں؟ سب سے پہلی بات، حالات جو ہیں وہ ہمارے اعمال سے بنتے ہیں۔ حالات ہمارے اور آپ کے اعمال سے بنتے ہیں۔ ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، حالات بھی اچھے ہوں گے۔ ہمارے اعمال خراب ہو گئے، حالات بھی خراب ہو جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہتا، رب کا فرمان کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ وبائیں، یہ بلائیں، یہ آزمائشیں جو ہم پر اور آپ پر آ رہی ہیں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا یہ خود تمہارے اعمال
کا نتیجہ ہے، یہ خود تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، یہ خود ہمارے اور آپ کے اللہ رب العالمین کے قرآن نبی کے فرمان سے دور ہو جانے کی وجہ سے ہے۔ بِمَا کَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اللہ رب العالمین تو وہ ہے جو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین وہ ہے جو مصیبتیں ہم پر نہیں ڈالتا، پریشانیوں کا شکار ہمیں نہیں بناتا اگر ہمارے اعمال خراب نہ ہو جاتے۔ میں یہاں رک کے آپ کو باشندگان چنگاڑی کے عزت دار محترم مسلمانوں، میری ماں اور بہنوں، پہلا پیغام آپ کے نام میں یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اگر چاہتے ہیں معاشرہ اچھا بن جائے، قوم مسلم ترقی کرے، سوسائٹی اچھی ہو جائے، سماج میں رہنے والے لوگ سب سے مل جل کر کے اپنے اعمال کو بہتر بنانا پڑے گا۔ آج سماج پر اگر ہم تائرانہ نظر دوڑائے، پتہ یہ چلے گا کہ جس سماج میں ہم رہتے ہیں اس سماج میں رہنے والا، ہمارے اور آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے، رب کعبہ کی قسم اگر اس کی حالات کا جائزہ لیا جائے کلیجہ بھی کو آنے لگتا ہے۔ وہ نوجوان جو قوم کا معمار ہے، مجھے یاد آتا ہے میں نے اسی گاؤں کے پروگرام میں کہا تھا، نوجوانوں تم قوم کے معمار ہو، قوم کے اغوا ہو، رہبر ہو، رہنما ہو، مگر افسوس اس قوم کا نوجوان راہ راہ سے ایسا بھٹکا اسے دین سے کوئی مطلب نہیں، یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں غلط کام کر کے ترقی کر لے جاؤں گا، میں فحشکاری کر کے، بدکاری، عیاشی اور مکاری کر کے اپنا ترقی کر لے جاؤں گا۔ نہیں میرے بھائی، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں پر۔ اے میرے بھائیوں، اے محترم نوجوانوں، آپ کا بھائی آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے، اللہ کے واسطے معاشرہ سسک رہا ہے، سوسائٹی بلٹ رہی ہے، سماج کا المیہ یہ ہے، طرح طرح کے بدعت و خرافات میں ڈوبتا نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے آپ کو دیندار بنا کے زندگی گزارنا شروع کرو، معاشرہ اچھا بنے گا، سماج ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ نوجوانوں، پہلا پیغام میں آپ ہی کے نام کرتا ہوں، اللہ کے واسطے اپنی جوانی کی قدر کرو۔ میرا ٹاپک نوجوانوں آپ کے حوالے سے نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا مذہب اسلام میں نوجوانوں کی اہمیت کیا ہے۔ اے محترم سامعین کرام، ایک قدم ہم اور آگے بڑھے۔ میں نے پہلی آیت کریمہ آپ سے یہ بتائی ہے کہ اعمال اچھے بناؤ، حالات بہتر بنیں گے، معاشرہ اچھا بن جائے گا۔ ایک قدم ہم اور آگے بڑھے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہم تمہیں آزمائش میں مبتلا کریں گے، ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہم تمہیں آزمائش میں مبتلا کریں گے۔ کیسے آزمائش کرے گا اللہ رب العالمین؟ وہ بھی اللہ رب العالمین نے بتایا۔ بھائی، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ تمہاری آزمائش کس کس انداز میں اور کیسے کیسے ہو سکتی ہے۔ من الخوف، پہلی آزمائش ہمارے اور آپ کے سامنے کیا ہو سکتی ہے؟ من الخوف، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ڈر میں مبتلا کر کے آزما سکتا ہے۔ اور آپ جاننا چاہتے ہیں جہاں 10 مسلمان آپس میں بیٹھتے ہو، آپ وہاں جا کر کے ان سے سوال کرو کیا حال ہے تو کہیں گے بڑی پریشانیاں۔ جی ہاں، من الخوف، ڈر میں مبتلا کر کے اللہ رب العالمین آزمائے گا۔ اے محترم سامعین کرام،
وہ لوگ جو آئے دن سفر کرتے ہیں ان سے آپ پوچھو تو پتا چلے گا کہ آج حالات ہمارے اور آپ کے ملک کے ایسے ہیں کہ جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کے دل میں ڈر سا بیٹھا ہوا ہوتا ہے. جی ہاں، میرا بیٹا سفر کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو باپ پریشان ہے، چلتی ہوئی ٹرین میں یا بس میں اسے مار نہ دیا جائے، اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، کہیں ایسا نہ ہو اسے گرفتار کر کے غلط مقدمات میں اسے پھنسا نہ دیا جائے. یہ ماں کے اندر ڈر ہے. میرے بھائیوں دوستوں، اللہ کے واسطے اپنے اندر سے خوف کو دور بھگاؤ. من الخوف، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہم تمہیں ڈر میں مبتلا کر کے آزمائیں گے. جب ڈر کا ماحول ہو جائے نا تو یہ سمجھ لو میرا رب مجھے آزما رہا. من الخوف والجوع، اللہ رب العالمین ہمیں بھوک مری کا شکار بنا کر کے بھی آزما سکتا ہے. ہمیں بھوکا رہنے پہ اللہ رب العالمین مجبور کر بھی سکتا ہے. بھوک مری کا شکار اللہ بنا سکتا ہے. بہت زیادہ دن نہیں نہ ہوا ہے آپ نے لاک ڈاؤن کے ایام کو جھیلے ہیں، مجھے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا. سماج اور معاشرے میں سوسائٹی میں اگر ہم اور آپ دیکھیں تو آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جی، ایک بھائی دوسرے بھائی سے ڈر رہا ہوتا ہے. من الخوف والجوع، بھوک مری کا شکار بھی اللہ بنائے گا ہمیں. ہم صبح شام کھاتے ہیں، ہمارے پڑوس میں رہنے والا ہمارا بھائی جو ہے بھوکا سو رہا ہوتا ہے، ہمیں خبر نہیں. من الخوف والجوع ونقص من الاموال، ہمارے مال میں اللہ رب العالمین کمی کر کے بھی آزما سکتا ہے. والانفس والثمرات، اولاد میں کمی کر کے بھی اللہ رب العالمین آزما سکتا ہے. ہمارے پھلوں کو برباد کر کے اللہ آزما سکتا ہے. ہمارے فصلوں کو اللہ رب العالمین تباہ کر کے بھی آزما سکتا ہے. لیکن اے محترم مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے ان تمام باتوں کو بتانے کے بعد رب نے فرما دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان مصیبت کی گھڑیوں میں، ان پریشانیوں کے ایام میں، ایسے وقت میں جب کہ انسان خوف میں مبتلا ہو، ڈر میں گھرا ہوا ہو، پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہو، ہر طرف سے ہر جانب سے ظلم و بربریت کا شکار بنایا جا رہا ہو، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. اے محترم مسلمانوں، یہ بات سچ ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، مگر اللہ کے واسطے جتنا رونا ہم چوک پر بیٹھ کے روتے ہیں، چوراہوں پر بیٹھ کے روتے ہیں، اس کا آدھا وقت اگر رب کے دربار میں لے کے آتے، اپنے رب سے کہتے اے رب قدیر، ہم گنہگار صحیح، ہم خطا کار صحیح، مگر اے اللہ رب العالمین پریشانیاں دینے والا تو ہے، بلاؤں میں گرفتار کرنے والا بھی تو ہی ہے، آزمائشوں کا شکار بنانے والا بھی تو ہی ہے، مگر اے اللہ رب العالمین ہم خطا کار صحیح، ہم گناہگار صحیح، مگر اے اللہ ہم تیرے رحمت کے طلبگار آج بھی ہیں. اے میرے رب مجھے معاف کر دے. اے میرے بھائیوں، آؤ اپنے رب کے دربار میں آؤ اور اپنے رب سے کہو اے اللہ رب العالمین، ہم جب تک گنہگار تھے اب آپ کے دربار میں آئے، مجھے معاف کر دے. میرا رب تو وہ ہے، ہم سب کا رب تو ایسا ہے میرے بھائی جس نے اعلان کر دیا ہو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، تجھ سے میرے بندے سوال کرتے ہیں اللہ کہاں ہے، آپ انہیں جواب دے دیجئے فَإِنِّي
قریب، میں اس کے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ابھی پکارنے والا، سوال کرنے والا، مانگنے والا اللہ رب العالمین کہتا پکارنے والا ابھی صحیح سے پکارتا بھی نہیں ہے، ابھی وہ کہنے کا پلان بناتا، کہنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، رب سے گریہ گزاری کرنے کا پلان تیار کر رہا ہے، اللہ اس کے پکار کو پہلے سن لیتا ہے۔ وہی سمد ہے نبی ولی سب اس کے ہیں محتاج، وہی سمد ہے نبی ولی سب اس کے ہیں محتاج، مفلس کو سلطان بنا دے شاہ سے چھین لے تاج، رب کی چوکھٹ چھوڑ کے بندے ادھر ادھر مت دوڑ